آپ نے بہت ہی مفید باتیں بتائی اور جس سے لوگ مستفید ہوئے، ہمارے جو سننے والے اور دیکھنے والے۔ گلوبل میڈیا فورم کا بیسک جو لوگوں کے لیے پیغام تھا جب ہم نے یہ چینل بنایا ہے، یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، کہ ہم ایسے پروگرام دیں گے جن سے لوگوں کو ان کی عملی زندگی میں فائدہ ہوگا، انشاءاللہ۔ اور ایسے انہیں اصول و ضوابط اور ایسے بیسک جو معاملات ہیں زندگی کے وہ بتائیں گے جن سے انہیں ایسا ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آئے کہ وہ عام جو چینل چلتے پھرتے ہیں جس میں لوگوں کو صرف گمراہ کیا جاتا ہے اور انہیں کہہ لیں کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث کر دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کی بجائے برائی کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو برائی سے اچھائی کی طرف لانا ہے اپنے چینل کے ذریعے، ماشاءاللہ۔ اور آپ کا جو پیغام ہے بہت اچھا ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں اور آج کل کے بچے بھی بیچ میں شامل ہیں اور بڑے بھی شامل ہیں، ان میں ایک تو گھروں میں لوگوں کے ایسے تنازعات ہیں اور معاشرے میں ایسے تنازعات پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم سڑک پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بد کلامی ایک دوسرے سے، گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ تمیز جو پچھلے وقتوں میں ہوتی تھی وہ نہیں رہی، اور لوگ جو ہے مذہبی طور پہ بھی جو بھی گفتگو کے انداز اور گفتگو کے اصول بتائے گئے ہیں ان سے بھی دور ہیں، اور معاشرتی طور پہ بھی جو ہمیں اصول و ضوابط سکھائے گئے تو اس سے بھی دور ہیں۔ تو انہیں دوبارہ اس کہنے کے وقت میں لانے کے لیے، اس اصولوں پر لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اور کیا اصول اپنانے چاہیے؟ خان صاحب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت مسلمان کی تعریف فرمائی۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ زبان اظہار، گفتگو، کلام، اس کی بنیادی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں۔ افسوسناک امر یہ ہے، مجھے ارسطو یاد آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے سوشل اینیمل، انسان سماجی حیوان ہے، وہ جیسے لوگوں میں بیٹھے گا ویسے ہی کھائے گا، ویسے ہی پیے گا، ویسے ہی بات کرے گا۔ اصل بات یہ ہے ہماری مجلس وہ نہیں رہی جو تھی، جس میں ایک دوسرے کا احترام کا سبق ملتا تھا، ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کی جاتی تھی۔ اس وقت فیضان مجلس کا انتہائی فقدان ہے، نوجوانوں کو وہ مجالس نہیں مل رہی، وہ ان کی سیرابی کے لیے آب حیات نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں عدم برداشت کا رویہ جو ہے وہ انسان کے خون میں سرایت کر چکا ہے۔ ان کو صحیح منزل پہ لانے کے لیے، صحیح راستے پہ چلانے کے لیے ضروری ہے اچھے لوگوں کی مجلس، یہ اکثیر کا کام دیں گی۔ اگر یہ مرض آپ نے دور کرنا ہے، لوگوں کو ٹالرنس دینی ہے، لوگوں کو برداشت دینی ہے، لوگوں کو اچھے گفتگو دینی ہے، ان کی زبان میں شائستگی، نفاست اور لطافت لانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے اچھی مجلس۔ انسان مجلس کے بغیر پالش نہیں ہو سکتا۔ بنیادی طور پر انسان کی شخصیت میں نہ کتاب کا اتنا اثر ہوتا ہے، نہ کالج کا اتنا اثر ہوتا ہے، نہ کسی مدرسے کا اتنا اثر ہوتا ہے جتنا انوائرمنٹ کا ہوتا ہے۔ انوائرمنٹ جو ہے یہ انسان کی فکر کو، انسان کی علم کو، انسان کے عمل کو پالش کرتے ہیں۔ آج سب سے بڑا کمی، کجی اور زوال کا باعث ایک ہی بات ہے، انوائرمنٹ نہیں ہے۔ نوجوانوں کو گھروں میں بھی
باہر بھی کالجوں میں، اسکولوں میں اور مذہبی حلقوں میں بھی جو عدم برداشت کا فقدان ہے، عدم برداشت موجود نہیں ہے، عدم برداشت ہے، برداشت کا فقدان ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرے، جس معاشرے میں سوال سننا اور سوال کرنا بند ہو جائے، وہ معاشرہ ترقی کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کو زوال سے، اس کو پستی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سوال پڑھنے کرنے کو خوش آمدید کہنا چاہیے، سوالات کو ویلکم کہنا چاہیے، اور کھلے دل سے اس کو سننا چاہیے اور اس کے جوابات دینے چاہیے۔ نوجوان نسل کو آپ سوالات کا موقع نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان میں وہ ٹالرنس نہیں رہا، وہ برداشت کا جذبہ نہیں رہا۔ سوالات ہوں گے تو یہ معاشرہ حرکت میں آئے گا، اچھائی کی طرف تحریک کرے گا۔ اگر سوال کی اجازت نہیں دو گے تو جمود پیدا ہوگا، سکوت پیدا ہوگا، عدم برداشت پیدا ہوگی۔ لہذا سوالات، نوجوانوں کی سوالات کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور آج صرف اور صرف اس کا حل یہ ہے، معاشرتی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کی، کسی اچھے آدمی کی مجلس اکثیر کا کام دیں گی۔ جی سر، میں تو میری یہی درخواست ہے، جی بھائی، فیضان مجلس کے بغیر نوجوانوں کو رائے راست پر نہیں اب لگائیں۔ میں اس میں یہ مزید کہہ لیں کہ ایڈ کرنا چاہوں گا، اور ایک مزید جو معاشرتی ایک المیہ بن گیا وہ بتانا چاہوں گا، کیونکہ تمام ناظرین و سامعین بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا وہ انسانوں کی زندگیوں پر بشمول تمام عمر اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں پہ اتنا زیادہ اس کا انفلوئنس ہو گیا ہے، اس کا اثرات ہو گئے ہیں کہ اگر میں نے متعدد بار دیکھا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے اگر 5 قریبی دوست بیٹھے ہیں یا کوئی فیملی کے ممبر بیٹھے ہیں، اس میں بھائی بھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، ان تمام نے اپنا اپنا ایک موبائل پکڑا ہوا ہے۔ اس موبائل پہ وہ اپنے پروگرامز دیکھ رہے ہیں، بے شک وہ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، انہوں نے جو سوشل میڈیا پر انہوں نے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بالکل نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کو کیسے بدلیں گے کہ وہ لوگ جو ایک ہماری کہہ لیں کہ نسل تھی جو ایک دوسرے سے غم اور اپنے معاملات کا مشورے کے ذریعے حال نکالتی تھی، تو آج تو ایک دوسرے سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا ہی ہماری زندگی میں اتنا شامل ہو چکا ہے۔ اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ؟ عرض یہ ہے کہ ہمیں آداب مجلس سے لے کر آداب گفتگو تک، آداب طعام تک، آداب کلام تک، ہر چیز ہماری وراثت ہے، ہمیں دی گئی ہے۔ آج ملا، پیر، حکیم، وکیل، ڈاکٹر، تاجر، انجینئر، انہوں نے یہ آداب ماسوائے اللہ ماشاءاللہ نظر انداز کر دیے، اس کو چھوڑ دیا، اپنی وراثت کو بھول گئے، اپنا راستہ بھول گئے، اور یہ اب بیماری کی صورت میں ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے کہ حاضر سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، غیب سے بات کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ موجود ہیں ان کو آپ توجہ دیجئے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے، آپ کے قلوب سے، آپ کے کلام سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو لوگوں کے قلوب میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ آج وہ حقیقی ٹو اسپرٹ نہیں رہی۔ فرمایا الخلق کلھم عیال اللہ من حبہ حب اللہ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ مخلوق جو ہے میرا کنبہ ہے، اس سے محبت کرو۔
اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے بندوں سے محبت کرنا ہوگی. لیکن افسوس آج وہ توجہ، وہ انہماک، وہ کنسنٹریشن، وہ ارتکاز فکر، وہ ارتکاز عمل موجود نہیں ہے. ان کا در چھوڑ دیا ہے ہم نے. اپنی پستی کا سبب یاد آیا. ہم نے اپنے بڑوں کے مینرز، ایٹیکیٹس، احادیث مبارکہ میں باقاعدہ چیپٹر باندھے گئے ہیں مینرز کے، ایٹیکیٹس کے. لیکن آج ہم بھول گئے، ہم اپنا راستہ بھول گئے. اس کا ایک ہی دیکھیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی سفر پہ روانہ ہو تو ایک میرے کارواں چن لو، اس پر توجہ دو، وہ تم پر توجہ دے. کنسنٹریشن پیدا کرو، ارتکاز خیال پیدا کرو. ارتکاز تصور کے بغیر ہم معاشرے کو جنت بدامہ نہیں بنا سکتے، جنت نظیر نہیں بنا سکتے. آج حل یہی ہے کہ ہم کسی اپنے سے بڑے کی مجلس اختیار کریں، آداب اختیار کریں. مجھے یاد ہے بڑے بڑے علماء، مشائخ اور صالحین جو تھے، ان کی محفل میں کوئی آدمی کتاب بھی نہیں پڑھتا تھا. اتنا ادب تھا، اتنی کنسنٹریشن تھی، اتنا ارتکاز خیال تھا، اتنی توجہ تھی. ایسے مراقب ہوتے. اللہ اللہ. آج وہ مسالے موجود نہیں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ فیضان مجلس کے بغیر، نظام صحبت کے بغیر اس قوم کو مجلس نہیں مل سکتی. کسی کو بڑا مان لیں، گھر میں بڑا مان لیں، ادارے میں بڑا مان لیں، معاشرے میں بڑا مان لیں، اس کی پیروی کریں. پیروی کے لیے ضروری ہے ہم خالص ہو جائیں، اخلاص پیدا کریں. اخلاص جہاں آتا ہے وہاں تاریکی نہیں رہتی. آئیے ہم اخلاص کی قندیل روشن کریں تاکہ یہ اندھیرا دور ہو جائے. جی، اب اس میں مزید آگے گفتگو کو لے کے جاؤں گا اور آپ سے یہ پوچھنے کی اور سامعین و ناظرین کو بتانے کے لیے ایک اور جو آج کل کا کافی کہہ لیں کہ ہاٹ ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ ادوار میں آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف علمی، سیاسی اور معاشرتی تحریکیں چلتی تھی، جس میں لوگوں کو، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ علماء کرام آتے تھے، دانشور آتے تھے، مذہبی اسکالرز آتے تھے، وہ آ کے لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتے تھے. اب تو کہہ لیں کہ جو احتجاج ہے کسی بھی بات کا، وہ بھی لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہو جائے. جو کہہ لیں تحریک کوئی چلتی ہے، وہ بے شک مذہبی ہو، اخلاقی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اسے بھی وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ہی، فیس بک اور انسٹاگرام اور جو واٹس ایپ ہے اس کے ذریعے ہی جو ہے وہ اس کو نپٹا دیا جائے. بڑے بڑے کہہ لیں علماء اور بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے تاریخ دان اب اپنے جو تمام لیکچرز ہیں، اپنے تمام لوگوں کو پیغامات ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. اس سے لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر ہوا، اور آیا کہ جو یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں، اس سے لوگوں کا ذہنی جو معیار ہے وہ اب سوشل میڈیا تک ہی صرف رہ گیا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا سے سارا کچھ کرنا ہے، یا گھروں سے باہر بھی نکلنا ہے اپنے جو معاملات کی بہتری کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے. ان کی بات بھی سننی ہے جا کے کسی مذہبی اسکالرز کی اور علماء کرام کی، یا جو بھی تبدیلی چاہتے ہیں زندگیوں میں لوگوں کی. ان کی خان صاحب، سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور سوشل میڈیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، نور اور روشنی پھیلانے کے لیے اس کی اہمیت مسلمہ ہے. اگر ان کو صحیح پیمانے میں، صحیح نہج پر استعمال کیا جائے
تو یہ انقلاب برپا کر سکتا ہے. لیکن مجالس کی اپنی اہمیت ہے، کسی نیک اور صالح شخص کے پاس بیٹھنے کی اپنی اہمیت ہے. فقط ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. نظر کی جولانیاں نہ پوچھ، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے جو اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. نیک کام کرنے سے کہیں بڑھ کر نیکوں کی صحبت، اور برا کام کرنے سے کہیں بدتر بروں کی ہم نشینی. یہ بزرگان دین کا قول ہے. لہذا میڈیا کا اپنا رول ہے، لیکن مجلس کا جو فیض ہے اس کا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آداب سیکھنے کے لیے کسی کے سامنے زانوئے تلمذ، زانوئے ادب طے کرنا پڑتا ہے. فیضان مجلس کے بغیر کوئی شخص اپنے دل میں تبدیلی نہیں لا سکتا. انقلاب کے ذریعے ضروری ہے کسی مرد بینا، مرد دانا، صاحب بصیرت شخص کی مجلس اختیار کی جائے. اللہ کرے ہمیں ایسے اشخاص اللہ عطا فرمائے جو حیرت سے، ہوس سے، حسد سے، منافقت سے، دکھاوے سے، نمائش سے پاک ہوں، جن کی سوچ قومی ہو، جن کا دل قوم کے ساتھ دھڑکتا ہو، جو اپنی ذات کی بجائے قوم کو ترجیح دیں. میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. جی میں بہت شکر گزار ہوں آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی لامتزلزل گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو گرمایا اور انہیں یہ بتایا کہ آج کل ہمارے لیے جو ہماری گفتگو کا انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کے آئندہ بھی آپ کے جو پروگرام کی سیریز ہے وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. علامہ اقبال سیریز انشاءاللہ جلد سے جلد شروع کریں گے. اور آخر میں اپنے سامعین اور ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اور اس پر کمنٹس بھی دیں. اسی کے ساتھ میں آج کی گلوبل میڈیا فورم کی اور اپنے پلیٹ فارم سے کے پہ جاری پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. تھینک یو، بڑی مہربانی. ماشاءاللہ.